بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد، سقائے سکینہ چینل میں آپ حضرات کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ مسلسل آپ حضرات کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام عصر علیہ السلام کے ظہور پرنور سے قبل کون کون سی ایسی علامات اور نشانیاں ہیں جن سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب آپ کا ظہور قریب ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ائمہ اطہار نے جو علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، انہیں ہمارے علماء کرام نے بحسن و خوبی نقل فرمایا ہے، اور ان علامات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ علامات حتمی علامات کہلاتی ہیں، یقینی علامات کہلاتی ہیں، یعنی ان کا ہونا ہی ناگزیر ہے، اور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ظہور ہو ہی جائے گا، اب کوئی تاخیر باقی نہیں رہی۔ اور کچھ علامات غیر حتمی کہلاتی ہیں۔ غیر حتمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامات ہو تو سکتی ہیں، لیکن ان کے واقع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی ظہور ہو جائے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ علامات ہو جائے اور 150 سال تک بھی ظہور واقع نہ ہو۔ تو جو غیر حتمی علامات ہیں وہ تقریباً 200-300 علامات بیان کی گئی ہیں، اور ان میں سے بہت سی علامات ایسی ہیں جو ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ ہم روزمرہ بہت سی ایسی علامات اور نشانیوں کو دیکھتے ہیں جو احادیث میں اور روایات میں بیان ہوئی۔ میں ان میں سے چند کا ذکر کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں تمام نشانیوں اور تمام علامات کو تو ذکر نہیں کیا جا سکتا، مگر ہاں میں مختصر ذکر کروں گا۔ چند علامات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی۔ آج آپ دیکھیے کوئی امتیاز باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اگر آپ صرف لباس سے شناخت کرنا چاہیں تو شاید آپ پہچان نہ پائیں گے کہ یہ جانے والا مرد ہے یا عورت۔ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت دنوں سے ہو رہا ہے۔ وہ کام جو مرد کرتے تھے وہ عورتیں کریں گی، جو عورتیں کرتی تھیں وہ مرد کریں گے، وہ بھی ہو رہا ہے، بہت دن سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بالوں کا بڑھانا اور بالوں کو باندھنا، ان میں جوڑا وغیرہ باندھنا، یہ سب عورتوں کی علامات تھیں، عورتوں کی نشانیاں تھیں، یہ آج کل مرد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ معصومین نے جو بیان فرمایا اس میں یہ ہے کہ زناکاری عام ہو جائے گی۔ یہ بہت جلد دیکھنے میں آیا ہے کہ اب اس عمل شنی کو، اس برے اور قبیح فعل کو شاید برا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی ایسا کر گزرتا ہے تو اس کو شاید وقتی طور پہ کچھ ذلت اور رسوائی محسوس ہوتی ہو، ورنہ معاشرے میں وہ سربلندی کے ساتھ رہتا، اور دوسرے لوگ بھی اسے کچھ نہ برا کہتے ہیں، نہ اس سے کوئی نفرت کا اظہار کرتا ہے، نہ اس سے کوئی دوری کا اظہار کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، جبکہ یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ روایات میں یہ ہے کہ جہاں یہ عمل انجام پاتا ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، آباد نہیں رہتا، برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس عمل سے بچنے کے لیے تو ہمارے معصومین نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں تو تم خود پاک دامن رہو۔
اگر تم دوسروں کے ساتھ اپنے دامن کو داغدار بنا لو گے تو تمہیں شاید عورتیں داغدار دامن والی ملیں گی، پاک دامن ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب یہ علامت ایسی ہے، یہ ایسی ایک شناخت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی مذہب اور کسی ملت اور کسی فرقے اور مسلک کی بھی بات نہیں رہ گئی ہے، بلکہ یہ عمل شنی عام ہو گیا۔ اسی طرح سے تیسری علامت بیان فرمائی کہ سود خواری بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ آج سود کو کوئی منافع کا نام دے رہا ہے، کوئی کمیشن کا نام دے رہا ہے، کوئی نام دے رہا ہے۔ غرض یہ کہ سود لینا باعث شرم اور باعث ننگوار تھا، مگر آج نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم معاشرے میں عزت دار بن رہے ہیں، سماج میں ہماری آبرو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دن بدن سود کو فروغ ملتا چلا جا رہا ہے۔ چھوٹا بڑا امیر غریب سب سود لینے پر تلے ہوئے ہیں، گویا کہ کوئی چھپ کے لے رہا ہے، کوئی کھل کے لے رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو برا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دانستہ طور پر لیتے ہیں، کچھ نادانستہ طور پر لیتے ہیں۔ وہ جو نادانستہ طور پر لینے والے ہیں شاید وہ نہ لیں اگر انہیں صحیح دین معلوم ہو جائے اور صحیح شریعت کے احکام معلوم ہو جائے، لیکن وہ شریعت کے احکام تو سمجھنا اور سیکھنا نہیں چاہتے۔ جیسا کہ علامات ظہور میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ عوام الناس علماء سے دور بھاگیں گے۔ تو جب علماء سے دور رہیں گے تو کہاں سیکھیں گے دین سکھانے کے لیے تو علماء کے پاس جانا ضروری ہے، علماء سے قربت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے علماء سے قریب ہونا ضروری ہے، علماء سے روابط رکھنا ضروری ہے۔ جب علماء سے عوام دور رہے گی تو دین کہاں سے سمجھے گی؟ اب اگر وہ کسی طریقے پر کسی دستور پر عمل کر رہے ہیں تو گویا وہ ان کا خود ساختہ طریقہ ہوگا، وہ دین رسول نہیں ہو سکتا۔ اور خود ساختہ طریقے میں ہو سکتا ہے وہ دانستہ طور پر، یا ہو سکتا ہے نادانستہ طور پر سود لینا شروع کر دیں، سود خواری عام ہو جائے گی ظہور سے پہلے۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، شب و روز نظر آتی ہیں۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے بھی مجامعت کے لیے شب کے پردے کا انتظار نہیں کرے گا۔ آج ایسے بہت سے واقعات سننے میں آتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ سمجھایا جائے تو، اور دیکھیے یہی ایک پہچان ہے باطل کی کہ وہ صحیح بات کی بھی غلط تعویل اور غلط بات کی غلط ہی تعویل کرتا ہے۔ غلط تو ظاہر ہے، غلط کی تو غلط تعویل ہوگی، لیکن وہ صحیح بات کی بھی غلط تعویل کرنا چاہتا ہے۔ اگر سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ حلال ہے، جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کے آداب ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ شریعت نے جو باتیں بتائی ہیں وہ ہمارے لیے مفید باتیں بتائی ہیں، ہمارے حق میں سود مند باتیں بتائی ہیں، فائدہ مند باتیں بتائی ہیں۔ اب اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ان سے گریز کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ شریعت نے بتایا کہ اس امر کے لیے آپ شب کا انتظار کریں، رات کا انتظار کریں، لیکن یہ جائز کہہ کر، حلال کہہ کر گویا شریعت سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے اور اپنے کو بہت بڑا دین فہم سمجھ رہا ہے، دین فہم بتانا چاہتا ہے۔ نہ اسے یہ احساس ہے کہ علماء نے بھی یہ طریقہ بتایا ہے، نہ اسے یہ احساس ہے کہ انبیاء کرام نے طریقہ بتایا، نہ اسے یہ احساس ہے ائمہ اطہار نے طریقہ بتایا۔ تو شریعت رسول پر عمل کرنے کے بجائے اپنے خیال اور اپنی کج فکری پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور اسے دین سمجھ رہا ہے، اسے شریعت سمجھ رہا ہے۔ غرض میں بات کو طول نہ دے کر یوں عرض کروں کہ بہت سی علامات ہیں، مثلا یہ کہ عورتیں دو چرخے پر سوار ہوں گی، برائی کو برائی سمجھ کے انجام نہ دیا جائے گا بلکہ اچھائی سمجھ کے انجام دیا جائے گا۔ اور آج دیکھیے آپ کسی بھی غلط کام کو نہ یہ کہ اسے غلط سمجھا جائے بلکہ اچھا سمجھنے کے ساتھ ساتھ فیشن نام دے دیا جاتا ہے۔ مثلا عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں تو اگر باحجاب کوئی عورت ہے تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور سے آپ کسی شادی کے پروگرام میں چلے جائیے، کسی تقریب کے پروگرام میں چلے جائیے، کسی اور دوسرے پروگرام میں چلے جائیے، آج کل جسے مکس گیدرنگ کا نام دیا گیا ہے، وہ مکس گیدرنگ کے ساتھ تمام پروگرام ہو رہے ہیں، وہاں کوئی حجاب کا خیال ہی نہیں ہے۔
اور اگر اس ایک ہنگامے کے دوران کوئی بیوی باحجاب آ جائے تو اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ اچھا کام کر رہی ہے اسے بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور جو برا کام کر رہے ہیں اسے اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی اس بے حجابی کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہی اچھا طریقہ ہے، یہ ایک فیشن ہے، یہ ایک دستور ہے۔ اپنے کو ماڈرن فیملیاں کہتے ہیں، ترقی یافتہ فیملیاں کہتے ہیں، تہذیب و تمدن سے آراستہ کہتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں تہذیب و تمدن کا نام ہی نہیں ہے۔ کاش یہ اسلامی تمدن کے پیرو ہوتے تو حجاب اسلامی کی رعایت کرتے۔ اب حجاب اسلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی برقعے، عورت جو ہے برقعے میں بند ہو کر گھر میں بیٹھ جائے، نہیں۔ حجاب اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو طریقہ ایک عورت کے لیے بتایا ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے، اس کے مطابق حجاب کرتے ہوئے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی قائم کر سکتی ہے، مثلا یہ کہ شادی بیاہ میں شرکت کر سکتی ہے، مگر حجاب کے ساتھ۔ آج بے حجابی کو فیشن قرار دیا جا رہا ہے، اسے ممدوح سمجھا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے، قابل تعریف سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی کہے بھی تو شاید اس کو برا کہیں لوگ، بجائے اس کے حمایت کرنے کے اور اس کی تعریف کرنے کے اور اسے اچھا کہنے کے، لوگ برا سمجھنے لگتے ہیں اور برا کہنے لگتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سے دقیانوسی دور کے زمانے کے ہیں، کون سے دقیانوسی خیالات کے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اب بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ سب ظہور سے قریب ہونے کی علامتیں ہیں کہ اب دنیا ظہور سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگرچہ بہت سی علامات تو بہت پہلے ظاہر ہو چکی تھیں، مگر ابھی تک آپ کا ظہور پر نور نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط بیانی تھی، نہیں، یہ علامات ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہی ظہور ہو جائے گا، بلکہ ظہور ہوتے ہوتے وقت آئے گا یہ تمام علامات ہو جائیں گی۔ میں اب ظاہر ہے کہ وہ 200-300 علامتیں اتنے مختصر سے وقت میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ بڑی اہم علامات ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے اور سماج میں پائی جا رہی ہیں، جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر شخص کا فریضہ ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قبل الظہور ختم ہی ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔